مسلم ملک کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق تسلیم کر لیں اور اس کے لیے آپ عسکریت کا سہارا لیں تو آپ کی عسکریت دہشت گردی قرار پاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہی کوفی عنان عراق گیا اور اس نے عراق میں ان دنوں اقوام متحدہ کے اسلحہ معائنہ کار جو ہیں وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تلاش کرنے پہنچے تھے عراق میں کہ تباہی مچانے والے ہتھیار ہیں عراق کے پاس۔ تو وہاں کے صحافیوں نے، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب دنیا بھر میں تو آپ کہتے ہیں کہ سفارتکاری کو موقع دیا جانا چاہیے، سفارتکاری کو موقع دیجیے، لیکن یہاں عراق میں آپ بم برسا رہے ہیں، نو فلائی زون قائم کیے ہیں، یہاں کے لوگ حج کرنے کے لیے فلائٹ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، جہاز کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ آپ نے وہ سفارتکاری کو موقع کیوں نہیں دیا؟ یہاں پہ آپ بمباری کو کیوں فروغ دے رہے ہیں؟ تو اس یو این سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا کہنا تھا یو کین ڈو اے لاٹ ود ڈپلومیسی، آپ سفارتکاری سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ڈو اے لاٹ مور ود ڈپلومیسی بیکڈ اپ بائی فورس۔ مگر جس سفارتکاری کی پشت پہ طاقت اور قوت ہو اس سفارتکاری کے کیا کہنے۔ اسی لیے ہماری جب پاکستانی وزارت خارجہ میں ایک میٹنگ ہوئی تو میں نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ان تمام ذمہ داروں سے کہا کہ جب علامہ اقبال نے کہا تھا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، وہ دراصل اسی جانب اشارہ ہے۔ کلیمی کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، سیاست کرتی ہے، لیکن عصا وہ دریا کے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اللہ کے اذن سے۔ عصا طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، مجاہدین کا نام ہے، ایٹم بم کا نام ہے، فوج کا نام ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کا نام ہے۔ کلیمی تبلیغ ہے، تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، لیکن تبلیغ کے ساتھ ساتھ عصائے موسیٰ کی ضرورت بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے تفہیم القرآن میں 15ویں پارے میں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ کی تشریح میں دیکھا ہوگا، ان اللہ لا یضع بالقرآن ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ اللہ تعالی قوت و طاقت اور حکومت کے ذریعے ایسی چیزوں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو قرآن کے واعظ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی، جو چیزیں تبلیغ سے ختم نہیں ہوتی وہ قوت سے ختم ہوتی۔ تو عسکری محاذ ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ مدد کرنے والوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے حکمت رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک بچے کو باپ دادا کا سہارا ہوتا ہے، والدین کا سہارا ہوتا ہے، اپنوں کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان دنیاوی سہاروں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے بھروسے پہ اپنے کام کا آغاز کریں۔ اسی لیے ان کے والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، عبد المطلب کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اس تحریک اسلامی میں کام آ رہا تھا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان تمام دنیاوی سہاروں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کرتا ہے اور یہ سبق سکھاتا ہے کہ آپ کو صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اور شاید اسی لیے ہم بھی اب اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہمیں کسی دوسرے کے سہارے پر نہیں، اللہ کے بھروسے پہ اور اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ پھر آپ اس میں یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ عسکری محاذ میں ہندوستان نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ایک تو ہمارے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے ان اللہ اشتری پر عمل کرتے ہوئے اپنے جان و مال کو راہ حق میں لگا دیا۔ وہ لوگوں کے سامنے بھی سرخرو، اللہ کے حضور بھی وہ کامیاب۔ لیکن پھر ایسے لوگ بھی انہی مجاہدین میں سے تھے جو یہی عہد کرتے ہوئے میدان میں آئے تھے، لیکن جب گرفتار ہوئے تو وہاں پہ ان کو رہائی اس بنیاد پہ ملی کہ اب آپ کو مجاہدین کی بندوق ہاتھ میں نہیں لینی، اب آپ کو ہماری یعنی ہندوستان کی بندوق اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، اور ہماری ہند نواز حکومت جو ہے اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو اب انہی مجاہدین کا صفایا کرنا ہوگا جن کی رینک اینڈ فائل میں کل تک آپ کام کر رہے تھے۔ پھر اخوان کے نام سے ایک گروپ قائم ہوا، اور دیکھیں نام بھی ہندوستان نے کیسا دیا ان کو۔ ایک اخوان وہ ہیں جو مصر میں، جو مشرق وسطی میں، خلیجی ممالک میں بے شمار قربانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب انہیں کامیابی کی ایسی بہار دکھائی ہے کہ مغرب بھی دنگ رہ گیا ہے۔ لیکن انہی اخوان کا نام ہندوستان نے ان کو دیا، اور انہوں نے کیا کچھ کیا وہ بھی ہماری عسکری تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ لیکن اس کے باوجود عسکریت آج بھی موجود ہے، اپنے بل بوتے پہ موجود ہے، اور اگرچہ اس میں وہ انٹینسٹی نہیں ہے جو پہلے تھی، جو 90 میں تھی، 91 میں تھی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عسکریت کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ اب یہاں اس چیز کی بھی ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہوئے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ سیاسی اور عسکری شعبے کے درمیان ایک ہم آہنگی جو ہے، جو بہت حد تک مفقود رہی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں اس ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اب تیسرا محاذ ہمارا جو تحریک آزادی